السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 108 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 109 سے لے کر 111 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے، لئن جاءتہم آیا، اگر ان کے پاس نشانی آ جائے، لیؤمنن بہا، تو البتہ یہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، یقیناً نشانیاں تو اللہ کے ہاں ہیں، وما یشعرکم انہا اذا جاءت، اور تمہیں کیا شعور ہے کہ یقیناً جب یہ آ جائے گی، لا یؤمنون، پھر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی بصارتوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ جیسے انہوں نے پہلی مرتبہ ایمان نہیں لایا تھا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں کہ بھٹکے ہوئے، اندھے ہوئے پھریں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم
یقیناً نازل کرتے ان کے طرف فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے ان سے ہم کلام ہوتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور جمع کر دیتے ہر چیز کو لا کر ان کے سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا نہیں تھے یہ پھر بھی ایمان لانے والے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ سوائے اگر اللہ چاہتا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ لیکن ان کی اکثریت جہالت پر ہے۔ مشرکین مکہ کے چند بہانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایمان نہ لانے کے لیے یہ کس قسم کی حرکتیں کرتے، تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کی نشانی اگر ہمارے اوپر نازل کر دی گئی تو ہم ضرور بضرور ایمان لے آئیں گے، اور نشانیوں میں پھر وہ ہر حد پہ جاتے تھے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ کوئی فرشتہ آئے جو آ کر ہم سے ہم کلام اور گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کبھی کہتے آسمان سے ہمارے سامنے آپ پر کتاب نازل ہو اور وہ پوری کی پوری کتابی شکل میں ہو اور ہم اس کو پڑھیں، کبھی کہتے کہ ہمیں اللہ ہی سے ملاقات کروائیں، اللہ آئے اور ہم سے بات کرے، تو جس کی جو زبان تھی وہ اس قسم کے مطالبے کرتا تھا۔ تو اب کہ اللہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کوئی معجزہ آئے تب ہم ضرور بضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ ان سے کہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انما الآیات عند اللہ، نشانیاں اللہ کے ہاں ہیں، معجزات اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں۔ یہ بات متفقہ ہے کہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی بھی نبی اور رسول کا معجزہ اس کی اپنی مرضی اور منشا پر نہیں، اور اس کا صدور بھی تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو بتلائیے کہ اس طرح نہیں ہے کہ تم مطالبہ کرو اور میں ایک دم سے تمہارے مطالبے پورے کرنے لگ جاؤں، یعنی نہ یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم معجزات کے لیے مطالبے کرو، نہ میں یہ میرا اختیار ہے کہ جو تم منہ سے حرف نکالو میں اس کو پورا کر دکھاؤں گے، جی ہاں جی یہ لو جی میری سچائی اور حقائق پر حق پر مبنی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم نے جو مطالبہ کیا وہ میں لے آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ ان سے کہیں کہ تمہارا کیا ہے، تمہارا کیا پتہ چلتا ہے جب وہ تمہارے مطالبے کے مطابق آ بھی جائے پھر تم ایمان نہ لاؤ، کیونکہ سابقہ امتیں یہ کر چکی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے، قوم سمود نے اپنی مرضی کا معجزہ طلب کیا کہ پہاڑ پھٹے اس میں سے اونٹنی نکلے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار بھی کیا کہ اگر تمہاری مرضی اور منشا کے مطابق معجزہ آ گیا تو پھر اس کے بعد اس نے کفر کیا اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو غیبی امور جب تک غیب میں ہوتے ہیں تب تک مہلت قائم رہتی ہے، جب لوگ اس پردے کے ہٹنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا معجزہ طلب کرتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ تو تمہارے حرکتیں تو ایسی ہیں کہ کتنے ہی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں پھر تم ایمان نہیں لاتے، نیا کا مطالبہ کر کے اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ تم اس وقت ایمان لے آؤ گے؟ فرمایا اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ ہم ان کے گناہ کی پاداش میں کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانی پر پہلے ایمان نہیں لائے۔ کون کون سی نشانی ہے؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نشانی، پھر آپ پر نازل ہونے والی کتاب اور وحی یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزاتی کلام دیا گیا اور بارہا مشرکین مکہ کو اس کا چیلنج کیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے منزل نہیں ہے تو تم اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ تو فرمایا جس طرح پہلی مرتبہ انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا اب بھی یہ ہوگا کہ جو ہٹ درمی پر ہے ہم اس کے دل کو اور اس کی بصارتوں کو پھیر دیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جو لوگ اللہ کے دین کے معاملے میں ہٹ درمی کرتے ہیں، تعصب برتتے ہیں، ضد اور عناد کرتے ہیں، پھر اللہ ان کے دلوں کو جو ہے نا پھیر دیتا ہے، پھر ان کے دل اور ان کی تمام تر صلاحیتیں اسلام دشمنی پر ہی صرف ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنے اس جو کفر ہے اس میں ایک انتہا تک پہنچ جائے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اور ان کی پکڑ کرے تو وہ پکڑ شدید قسم کی ہو۔ اس لیے مشرکین مکہ کے لیے فرمایا کہ اگر یہ اب کسی نشانی کو دیکھیں گے بھی تب بھی ان کے دلوں کو اور ان کی بصارتوں کو پھیر دیں گے کہ یہ جس طرح پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ یہ اپنی اس سرکشی کے اندر اور زیادہ اندھے ہوئے پھریں، یہ اللہ کی کسی نئی نشانی کو دیکھ کر اور کوئی بات گھڑ لیں گے۔ پہلے والے کے لیے جس طرح انہوں نے اعتراضات کیے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، کسی مجنون کا کلام ہے، یہ تو کوئی جن ہے جو آپ کے پاس آ کر القاء کرتا ہے، کتنی باتیں انہوں نے گھڑی، تو ایسی کوئی بات یہ اللہ کی اس نئی نشانی کے لیے بھی گھڑ لیں گے۔ اور اللہ نے پھر سرات فرمائی کہ اگر فرشتے نازل ہو کر ان کی طرف بھیج بھی دیے جائیں
اور مردے زندہ ہو کر ان سے ہم کلام ہونے لگیں، اور ہر چیز جو یہ طلب کریں ان کے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے، ما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ایمان کی قبول کرنے کے لیے تو جو دلیل ضرورت ہے، جو معجزہ ضرورت ہے، وہ ان تک پہنچا ہوا ہے، اور کتنے ہی اہل ایمان ان دلائل کو دیکھ کر ایمان لا چکے ہیں۔ تو ان کے یہ بہانے اس لیے نہیں ہیں کہ یہ بات سمجھے نہیں ہیں، بلکہ بات تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوئی ہے، یہ ہیلے بہانے تراش رہے ہیں، یہ سلپ ہونے کی کوئی جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ جدھر سے اپنے آپ کو بچا کر یہ نکل سکے۔ فرمایا الا ان یشاء اللہ، سوائے کہ جب اللہ چاہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ ایمان نہیں لائے گا، ان میں سے کچھ ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آئے نئے معجزات دیکھ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی زندگی کو دیکھ کر، ہجرت کے بعد کی زندگی کو دیکھ کر، اور فتوحات کو دیکھ کر بہت سارے کفار مسلمان ہو بھی گئے۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جاہل، ان کی اکثریت جہالت برتتی ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اکثریت کبھی معیار نہیں ہوتی۔ ہم پہلے بھی متعدد بار بات کر چکے کہ ایک دلیل کفر اور شرک کی اور باطل کی کیا دی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، وہ اتنی دنیا ہے جو اس طرف چل رہی ہے، اتنی بڑی تعداد ہے جو یہ کام کرتی ہے، اتنی بڑی تعداد ہے جو یہ مانتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سے گزرا ہوگا کہ گزشتہ ماہ ہندوستان میں 12 سال کے بعد جو ان کا سب سے بڑا میلہ ہوتا ہے، کمبھ کا میلہ، وہ ہوا ہے۔ کمبھ کے جو میلے ہیں نا، یہ بہت سارے ہوتے ہیں ان کے ہاں۔ ایک ہوتا ہے جو آدھا ہوتا ہے، جو چھوٹا کمبھ کا میلہ ہوتا ہے، وہ اب انہوں نے مختلف، یعنی بدعت جو ہوتی ہے نا، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ پہلے یہ صرف ایک میلہ کرتے تھے، تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے اس میں تبدیلیاں لانی شروع کی، پھر 6 سال کے بعد بھی ایک ہونے لگا، اب کوئی 2 سال کے بعد بھی ہوتا ہے، لیکن وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ ہر 12 سال کے بعد ان کا ایک مہا کمبھ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مہا کمبھ۔ وہ میلہ اتنا بڑا ہوتا ہے، گنگا کے کنارے وہ ہوتا ہے، 4 جگہیں ہیں ٹوٹل انڈیا میں جہاں وہ ہوتا ہے، ان میں سے کسی ایک جگہ پر ہوتا ہے، اور وہ ساری جگہ گنگا کی اطراف میں ہیں۔ وہاں پر وہ اتنا بڑا میدان سجاتے ہیں، اور جو 2 مہینے مسلسل وہاں پر وہ میلہ لگا رہتا ہے، اور اس میلے کا جو میدان ہے اور اس میں جو یعنی ایک خیمہ بستی لگتی ہے، وہ اتنی وسیع اور عریض ہے کہ سیٹلائٹ سے بھی اس کو دیکھا جائے نا تو خلا سے بھی نظر آتا ہے۔ اور وہاں پر لوگ آ کر جو ہے وہ گنگا کے گندے پانی کے اندر جو ہے وہ نہاتے ہیں اور اپنے گناہ جو ہے وہ معاف کرواتے ہیں، اور اس میں 1000 قسم کی خرافات ہیں، شیطان، جادوگر اور بدکاری کا اڈا ہے وہ۔ اور اس میں جو سب سے ان کے جو نامی گرامی قسم کے جو جادوگر اور سادھو ہیں، وہ ہیں جو برہنہ پھرتے ہیں، جن کو نانگ سادھو کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے جسم کے اوپر سفید قسم کا ایک پاؤڈر ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پاؤڈر کیا ہے؟ جو نانگ سادھو مر جاتا ہے، اس کو جلانے کے بعد اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ اپنے جسم کے اوپر وہ مل لیتے ہیں کہ جس سے ہمیں شکتی ملتی ہے، اور وہ اپنا بول و براز کھاتے ہیں۔ یہ نانگ سادھو اپنا بول و براز کھاتے پیتے ہیں، کیوں؟ کہ جی ہمیں اس کی وجہ سے اپنے نفس کو مارنے کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جی انسان بڑا عاجز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہم اس لیے نہ کپڑے پہنتے ہیں اور اس قسم کی گندگی کھاتے ہیں۔ اور ان کے ہاں جو بہت سارے لوگ آ کر عجیب ویسے حیران، اللہ اکبر، اسلام کو بندہ دیکھتا ہے تو قدر آتی ہے کہ اللہ نے کس قدر شاندار دین دیا ہے، کہ جو خرافات ان نانگ سادھوؤں کے ساتھ آ کر ان کی خواتین کرتی ہیں، اور جو وہاں پر ہوتا ہے والعیاذ باللہ پورا شیطانی کھیل ہے۔ مجھے تو یہاں ممبر پر بیان کرتے اس کو شرم آتی۔ تو سب سے بڑا اور اس میں 2 مہینے کے اندر تقریباً جو ایسٹیمیٹ ہے لاسٹ اس دفعہ جو کمبھ میلے کا، وہ کہتے ہیں کہ 1.25 کروڑ بندے نے اس میں شرکت کی ہے، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ حج کا اجتماع تو ایک وقت میں دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے نا، کہ 40 لاکھ لوگ ایک جگہ ہوتے ہیں چند دنوں کے اندر ہی۔ یہ چونکہ 2 مہینے پہ محیط ہوتا ہے، تو 1.25 کروڑ کے قریب جو ہے نا لوگ اس میلے میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اکثریت کی دلیل ہے، پھر تو سب سے بڑی دلیل ان کے پاس ہوئی کہ وہاں پر اتنا میلہ لگا ہوا ہے، جو کہتے ہیں جی اتنا رش لگا ہوا ہے، کوئی تو فیض ملتا ہی ہے نا۔ تو شیطانہ دا بھی تو کوئی فیض ہوتا ہے، ابلیسوں کا بھی تو کوئی اپنا فیض ہے نا، جو وہ دنیا میں اپنے چیلے چانٹوں کو بانٹتا پھرتا ہے۔ تو اس لیے اکثریت دلیل نہیں ہوتی، وَأَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ، ان کی اکثریت جہالت برتتی ہے۔ اس لیے اس کو کبھی دلیل نہ بنائیں کہ اکثر لوگ یہ کر رہے ہیں، زیادہ لوگ یہ کر رہے ہیں، زیادہ بات یہ کر رہے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتے ہیں میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تھوڑے شکر گزار بندوں میں کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔
اقسموا باللہ، انہوں نے قسم اٹھائی اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی قسموں کو پختہ کرتے ہوئے، جہد ہوتا ہے کوشش کے ساتھ، جہد ایمان